نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، بڑے ہی باادب کے ساتھ اور گزارش کے ساتھ تمامی لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہو، جو بھی الفاظ کہے جائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج سے اس بات کا عہد بھی کریں کہ انشاءاللہ اگر اس میں بینیفٹ ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اگر میری پرسنلی بینیفٹ کے لیے ہے تو اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ دراصل آج ہماری اور آپ کی زندگی وقت بڑی تیزی کے ساتھ روا دوا ہے، اور یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شب و روز ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے بعد ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو عمل کریں گے اس کا حساب دینا پڑے گا. وقت بہت تیزی کے ساتھ روا دوا ہے. میں بھی اپنی بات کو بہت جلد سمیٹوں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اب جو یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سنڈے گیا اور سنڈے آ گیا، جمعہ گیا اور یوں ہی جمعہ آ گیا. باخدا اس بات کا مکمل احساس ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. پہلے سنا کرتے تھے یا کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے اور اعتراف کر لیا ہے کہ وقت واقعی میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. تو آج سے ہمیں اپنے اوپر ایک قانون لاگو کرنا ہے، ایک رول کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور اس سے کیا بینیفٹ ہوگا، اس سے فوائد کیا نظر آئیں گے، اس کے اوپر میں ایک روشنی ڈالوں گا، دنیاوی مثال دوں گا. آپ قرآن اور حدیث، صحابہ کے واقعات لوگ کہتے ہیں بہت پرانے ہو گئے اور ان سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے میں نے آپ کی تھنکنگ کے مطابق، لبرل تھنکنگ کے مطابق میں دنیا کی مثال رکھی. 1976 میں کامن ویلتھ ایک گیم ہوا جس کے اندر پیدل دوڑ 100 میٹر کی دوڑ کے لیے 8 لوگوں نے حصہ لیا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اس قانون کو لاگو نہیں کیا، اور جس نے لاگو کیا اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہوا اور کتنا سا وقت اس نے دیا. وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے. اب اس وقت کو کیسے لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے، اسی کے اوپر بات کروں گا. کیونکہ ہماری بہت بڑی ایک جنریشن، ایک بہت بڑی مخلوق، ایک بہت بڑا قوم کا حصہ جو ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے جب ہم رات کو اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور بستر کے اوپر لیٹتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں. محسوس ہوتا نہیں؟ محسوس ہوتا ہے. وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ وقت بہت لوس کا وقت ہے، اور واقعی میں ہمیں کچھ کر گزرنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے اور ہمیں فراہم کرنا بھی چاہیے. کیا ہمارے کوئی گائیڈنس ایسے محلے میں رہتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہماری گائیڈنس ہو سکے، سیدھی راہ ہمیں مل سکے؟ اسی کی جستجو ہے. تو کامن ویلتھ گیم ہوا، اس کے اندر پیدل دوڑ کی 100 میٹر دوڑ کی 8 لوگوں نے حصہ لیا، جس میں سے ایک فتح ہوا اور 7 ہار گئے. ان کو سونے کا میڈل ملا، تمغہ ملا، جس کے ذریعے سے ان کو ایک الگ امتیاز مل گئی. باقی 7 کو شرمندہ ہو کر کے پیچھے واپس آنا پڑا. اسی مقابلے کے اندر اب جو دوسری دوڑ ہوتی ہے، پہلے دور کے اندر 7 لوگ ہار کر کے پیچھے آ گئے، اور جو 8واں جیتا
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ہارنے اور جیتنے والوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا رہا۔ ہمیں لاگو اپنے اوپر کرنا ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کو صحیح پر لگا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا وقت کر کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، ان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور جو نہیں لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ان کے لیے بھی سورج ڈوبتا ہے، ان کے لیے بھی صبح شام ہوتی ہے، اور جو وقت لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی صبح شام ہوتی ہے۔ لیکن فائدہ جب ملے گا جب ہماری آنکھوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو چکی ہیں، جب ہم اس چیز کے قاصر ہو چکے ہوں گے، ہم لاچار ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ جب ان لوگوں کے درمیان ڈسٹینس کو ناپا گیا، دوری کو ناپا گیا کہ انہوں نے کتنی محنت کری تو کتنی دور رہ گئے، اور انہوں نے کتنی کم محنت کری جو یہ پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ جب ان کے ڈسٹینس کو ناپا گیا تو 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ، کتنا؟ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ آگے آ گیا تھا، جس کے ذریعے سے اس کو اتنا بڑا تمغہ مل گیا۔ اب مانیے کہ ہمارے اور آپ کی نظر میں 1 سیکنڈ کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ جہاں کہیے وہاں ہم اپنے وقت کو صرف کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ کہیے اس کے ساتھ ہم وقت لگا دیتے ہیں، لیکن وہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ جو اس کی کامیابی کا سب سے بہت بڑا راز بنا، وہ صرف تھوڑا سا کر گزرنے کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا قانون لگا لیا کہ اپنا کچھ وقت کہیں دینا ہے، اپنے بچوں کا وقت صحیح جگہ لگانا ہے، اور تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے، یہ نہیں ایک دم سے ہی عالم صاحب بن جائیں گے، ایک دم سے ہی مولانا صاحب بن جائیں گے، ایک دم سے بہت بڑے فضیلت والے بن جائیں گے، نہیں، تھوڑا تھوڑا وقت دینے کے بعد انشاءاللہ پھر وہ عالم ہوگا۔ حدیث کی میں بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ تھوڑا تھوڑا بچوں کو وقت دیں گے اور ان مدرسوں میں وقت لگوائیں گے اور ان مدرسوں کی تعلیم حاصل کریں گے، تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 گھڑی کا علم حاصل کر لینا، 1 ساعت کا علم حاصل کر لینا یا اس میں مصروف رہنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ساری رات انسان عبادت کرتا رہے، وہ اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا جتنا یہ شخص 1 گھڑی علم حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ فضیلت صرف اس کو ہی نہیں ملے گی، اس کے ساتھ میں جتنے معاونین بن رہے ہیں اور جو لواحقین ہیں، غرض کے جس طریقے سے جتنے قسم کے لوگوں نے اس کے ساتھ محنت کو ہوگی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں شامل کر لیں گے۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنی قوم کا، اپنے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، نہیں تو خدا کی قسم یہ علماء کی جماعت اگر ختم ہو گئی تو ہم جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ جن علاقوں میں یہ ادارے قائم نہیں ہیں وہاں پر جا کر دیکھیے کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علماء کا سایہ ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔